دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ ہے اور دوسری جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات دوسری عید الاضحیٰ کے دن یہ دولت کا مجرب وظیفہ، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے 1100 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین سے اگر آپ لوگ کروڑوں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آج اللہ رب العالمین سے اپنے تمام معاملات کو حل کروانا چاہتے ہیں، رزق اور مال و دولت سے اپنے گھر کی تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے آسانی کروانا چاہتے ہیں، تو آج دوسری عید الاضحیٰ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ 11 ذی الحج روحانی طور پر بہت گہری اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہیں جب حج کے عظیم ارکان کے بعد بندہ اپنے رب کے اور بھی قریب محسوس کرتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت صرف ایک لمحے کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ 11 ذی الحج کے دن انسان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اصل کامیابی صرف اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے میں ہی ہے۔ جس طرح سے حاجی شیطان کو کنکر مارتا ہے، اسی طرح سے ہر مومن کو اپنے اندر کے شیطان کو بھی پھینک دینا چاہیے، مارنا چاہیے، کچل دینا چاہیے، اپنے نفس کو، اپنے غصے کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ والوں، یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قریب کیسے ہوا جاتا ہے، اور آج اللہ رب العالمین ہم سب کے قریب ہے۔ میں صرف ان سے مخاطب نہیں کہ جو حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں جن کا دل حج کرنے کو مچلتا ہے، میں ان سے مخاطب ہوں جو اللہ رب العالمین سے معرفت اور معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو وہ آج ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کو یہ دولت کا خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، اور اگلے سال کے اللہ رب العالمین رزق اور مال و دولت، خوشیوں کا اور آپ کی حفاظت کا بہترین انتظام فرما دے گا، کیونکہ جب بھی ذی الحج کے مہینے میں 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کے لیے دولت کا یہ خاص عمل لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ والوں، یہ دن اور یہ عمل آپ کی روح کو ایک نئی تعلیم دیتا ہے۔ اصلی جہاد اپنے اندر کے اندھیروں کے خلاف ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کو قابو میں لانا سیکھ لیتا ہے تب اس کا دل اللہ کے نور سے بھرنے لگتا ہے۔ 11 ذی الحج ہمیں شکر بھی سکھاتا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر رشتہ اللہ کی امانت ہے، اور جب شکر دل میں اترتا ہے تو رحمت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ دن دعاؤں کا بھی دن ہے۔ جو کچھ دل میں چھپا ہے، جو درد الفاظ میں نہیں آتا، جو آنسو آنکھوں کو تک نہیں پہنچ پاتے، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ بس دل سے پکارو، بس توکل رکھو، بس اپنے رب پہ بھروسہ کرو۔ اللہ والو، یہ دن ہمیں رب پر بھروسہ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم کو مانا اور اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو دوستوں، ہمیں تو رب پر صرف بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کی مشکلات کو آج ہی ختم فرما دے گا۔ یہ ایسا خاص عمل، ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور آپ کی پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ دن کہتا ہے کہ اللہ کے قرب کا سفر ایک دن کا نہیں ہوتا، یہ ہر دن کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہر صبح ایک نئی نیت، ہر رات ایک نیا حساب، اور ہر سانس میں اللہ کا ذکر۔ یہی 11 ذی الحج کی ہمیں روحانیت اور رب العالمین کی طرف سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ بس اپنے دل سے اتنا کہو کہ اللہ رب العالمین، میں تیرا ہوں اور تیری ہی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ اور آج جو یہ عمل میں آپ کو دوں گا نا، یہ آپ کی پوری زندگی کو بدل دے گا۔ آج آپ لوگوں کی پریشانیاں، آپ لوگوں کی تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج رزق میں برکت ہوگی، کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اللہ والوں، یہ 11 ذی الحج کا سب سے خاص، نایاب اور بہترین عمل ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں،
آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، اومان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن آ جائے، اور یہ دوسری عید بھی ہے، دوسری جمعرات بھی ہے، جب دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی، اور چھوٹا موٹا صدقہ یہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ آپ لوگ چاہیں اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے نا، دیکھیں پڑھ لیں۔ رب کی بارگاہ میں جھکنے کا موقع ملنا چاہیے، آپ لوگ جھک جائیں اور پھر دیکھیں رب العالمین آپ پر کتنی مہربانیاں، کتنی رحمتیں اور کتنی نعمتیں ظاہر فرماتا ہے۔ تو دوستوں لازمی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو اب میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کا واسطہ، اور میرے مولا تجھے آج عید الاضحیٰ کا واسطہ، عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں۔
تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آپ کو جو تسبیح میں آج بتاؤں گا نا 11 ذی الحج کو، یہ دوسرے عید الاضحیٰ کا دن بھی ہے اور دوسری جمعرات ہے، یہ آپ کے نصیبوں کو بدل دے گی، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گی، آپ کے نصیبوں کو اجاگر کر دے گی، راستے کے پتھر اٹھا کر پھینک دے گی، آپ کے قرضے غیب سے ادا ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں غیب سے برکتیں اور رحمتیں ہونے لگیں گی۔ اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ تو دوستو لازمی اس عمل کو پڑھیں، اپنے تمام مقاصد نیک مقصد کے لیے اس عمل کو آپ لوگ ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، پانی کا گلاس اور کچھ چاول کے دانے ایک مٹھی لیا، پھر کچھ بھی صدقے کے لیے کچھ رقم ضرور رکھیے گا، صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے
قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں،
بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب دعا ایک بہترین انداز میں کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب دیکھیں دعا سب سے بہترین ہے، پہلے تو پانی کے گلاس میں دم کرا ہے، اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، اور جو صدقے کے لیے آپ نے چاول وغیرہ رکھے وہ پرندوں کو آپ لوگ ڈالیں گے، لیکن دعا مانگنے کے بعد پہلے دعا کو کمپلیٹ کر لیں اور دعا ایک اچھے انداز سے مانگیے گا۔ یہ ذی الحج کی 11 تاریخ ہے، یہ ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ ہے، دوسری جمعرات ہے۔ دوسری جمعرات کا دن ویسے ہی بہت فضیلت والا ہوتا ہے، تو آج کھل ڈل کے مانگے اور رب سے یہ ضرور دعا کیجیے گا، میرے مولا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے میرا رزق کم ہو گیا ہے، اور میرے ان گناہوں کو بھی بخش دے جن کی وجہ سے میں تکبر کرتا ہوں اور تجھے ناراض کر دیتا ہوں۔ اس طریقے سے دعا لازم مانگیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ڈیلی وظیفے دیکھنے کو ملتے ہی رہیں گے۔ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔